بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا امام حسین علیہ السلام کا ذکر بائبل میں موجود ہے؟ کیا بنی اسرائیل پر نازل کی ہوئی کتابوں میں واقعہ کربلا کی پیش گوئی کی گئی تھی؟ اور بک آف عزائیہ میں کون سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کا ذکر صرف اسلامی کتابوں میں موجود نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے بھیجے گئے انبیاء کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تورات، زبور، انجیل کے علاوہ یہ مقدس ذکر اور اس قربانی کا عظیم واقعہ ہندو اور بدھ مذہب کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہ وہی عظیم قربانی ہے جس کا ذکر کرشنا اور گوتم بدھ نے بھی اپنے ماننے والوں سے کیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے تورات کے اندر موجود امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو واضح کریں گے اور ان آیات کا ذکر کریں گے جن میں واقعہ کربلا کا اشارہ موجود ہے۔ ناظرین، بائبل کوئی ایک کتاب نہیں بلکہ یہ کتابوں کا مجموعہ ہے جس میں 60 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس کا پہلا حصہ عہد نامہ قدیم کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ عہد نامہ جدید کہلاتا ہے۔ ناظرین، عہد نامہ قدیم کی پہلی 5 کتابیں تورات کہلاتی ہیں اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کے صحیفے بھی اسی حصے میں موجود ہیں۔ انہی انبیاء میں سے ایک نبی حضرت یرمیہ بھی ہیں جن کے صحیفے میں واقعہ کربلا اور اس جیسی دوسری پیشن گوئیاں واضح طور پر موجود ہیں۔ اس کتاب کے باب نمبر 46 اور آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، کیونکہ یہ خداوند رب الافواج کا دن ہوگا، یعنی انتقام کا دن، تاکہ وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے سکے۔ پس اس دن تلوار کھا جائے گی اور سیر ہوگی ان لوگوں کے خون سے مست ہوگی، کیونکہ خداوند رب الافواج کے لیے شمالی سرزمین میں دریائے فرات کے کنارے ایک ذبیحہ موجود ہے۔ ناظرین، اس دن کی تاریخ گواہ ہے کہ فرات کے کنارے صرف ایک ہی ہستی کو بے دردی سے قتل کیا گیا، جو کہ فقط امام حسین علیہ السلام ہے۔ انہیں 10 محرم کو ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا، جس کا ذکر یرمیہ نبی کی کتاب میں موجود ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ کتاب مکاشفہ میں بھی ارشاد ہے، اور تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور ہر اہل زبان اور تمام امت اور قوم میں خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ ناظرین، اس ذبیحے کا ذکر تمام مذہبی کتابوں میں موجود ہے، جس کا ارشاد فقط واقعہ کربلا کی طرف ہے۔ ناظرین، اگر کوئی شخص ان پیشن گوئیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مراد لیتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ ان آیات کے اندر ایک مقدس ہستی کے ذبح ہونے کا ذکر موجود ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل کے مطابق صلیب دی گئی تھی، یعنی ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 10 محرم کے دن غم منانے کا ذکر تورات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کتاب احبار میں ایک خاص دن کے متعلق تاکید کی گئی ہے کہ اس دن اپنی جانوں کو دکھ دیا جائے اور کسی بھی قسم کا کام نہ کیا جائے، ہر طرف فضا کو سوگوار بنایا جائے اور ایک خاص ہستی کا غم منایا جائے۔ ناظرین، جب ہم اس دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو مذہبی اور دنیاوی تمام لحاظ سے صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے جو اس کائنات میں نایاب مقام رکھتی ہے، اور وہ ہستی فقط امام حسین علیہ السلام ہے، جن کا ذکر مسیحی اور یہودی کتابوں کے علاوہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام اور تمام اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں سے بھی واضح کریں گے اور نشانیوں کے متعلق بتائیں گے جو ان کتابوں میں ہزاروں سال پہلے لکھی گئی تھی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں
اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔